ماهیات الاشیاء دوبارہ الحمدللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضى الوجود فانشأ بقدرته انواع الجواہر العقلیۃ وافاض برحمته محرکات الاجرام الفلکیۃ والصلاة على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية خصوصا على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وأصحابه التابعين للحجج والبينات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف نے بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے اپنی کتاب کو شروع کیا. اس کے بعد فرمایا کہا الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود. تو ابداع کے معنی میں جو اختلاف ہے متکلمین کا اور فلاسفہ کا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور آپ کو یہ بتایا کہ ابدع نظام الوجود کا مطلب یہ ہوا کہ نظام وجود جو ہے وہ غیر مسبوق بالمدت اور غیر مسبوق بالمادہ ہے. یہ فلاسفہ عالم کے قدم کے قائل ہیں، تو چونکہ یہ عالم کے قدم کے قائل ہیں اس لیے اس نے کہا ابدع نظام الوجود. متکلمین کے نزدیک ابداع کے معنی غیر مسبوق بالمادہ اور غیر مسبوق بالمدت ہونا نہیں ہے، بلکہ غیر مسبوق بالمثال ہونا ہے. شے کا ایجاد ہو اور اس کی اس سے پہلے مثال موجود نہ ہو، مثال سابق کے بغیر ہونا، یہ ہے ابداع اور یہ ہے اختراع. توجہ ہے؟ تو اگر متکلمین کے معنی لیے جائیں ابدع نظام الوجود تو اب یہ درست ہے، نظام وجود غیر مثال سابق پر ہے. اب یہ معنی درست ہے، لیکن اس سے عالم کے قدم کا قول لازم نہیں آتا. برخلاف فلاسفہ کے نظریہ کے فلاسفہ کے نزدیک جو ہے ابداع کے معنی مختلف ہیں. ان کے نزدیک ابداع کے معنی غیر مسبوق بالمادہ اور غیر مسبوق بالمدت ہونا کے ہیں. تو جب غیر مسبوق بالمادہ اور غیر مسبوق بالمدت ہونا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نظام وجود بے اعتبار المجموع قدیم ہے. نظام وجود بے اعتبار المجموع قدیم ہے. ذہن میں رکھیں یہ اہل اسلام کی افکار کے خلاف ہے، اہل سنت کی افکار کے خلاف ہے کہ نظام وجود کو قدیم ماننا. اتنی بات آپ کے ذہن میں آئی نہیں آئی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے لفظ ابدع اس لیے استعمال کیا کہ ابدع فلاسفہ بھی کہتے ہیں، ابدع متکلمین بھی کہتے ہیں. مصنف نے متکلمین کی فکر رکھتے ہوئے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا. گو یہ تعویل میں کچھ بود ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا جس فن میں گفتگو ہو رہی ہو اصطلاحات اسی فن کی ملحوظ اور معتبر ہوتی ہیں. تو جب فن منطق ہے تو مناطق اور فلاسفہ کی اصطلاحات کا اعتبار کیا جائے گا، اور فلاسفہ کے نزدیک جو ہے ابداع کے معنی غیر مسبوق بالمادہ اور غیر مسبوق بالمدت ہونا ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو اس لیے اس تعویل میں بود آئے گا، لیکن پھر بھی آپ توجیہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر مناطق اور فلاسفہ کی وہ اصطلاحات تو استعمال کی جائیں گی جو شرع اسلامی کے مخالف نہیں ہیں. جو شرع اسلامی کے مخالف ہیں وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کی اصطلاحات اور ان کی جو مطلب کہ ان کے نظریات اور افکار ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا. دیکھیں نا بات پہ توجہ دے، کرینہ ہوتا ہے. اب اصطلاح جو ہے اصطلاح سے اصطلاحی کون سے معنی مراد ہیں؟ وہ فن کرینہ ہوتا ہے، فن منطق کرینہ ہے، فن فلسفہ کرینہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر کرینہ کیا ہے؟ یہاں پر کرینہ حال متکلم ہے. متکلم مسلمان ہے نا، جب مسلمان ہے تو وہ اصطلاح نہیں استعمال کرے گا کہ جو فکر اسلامی کے برخلاف ہو. جیسے ہم اس کتاب کو اور فن کو کرینہ بنا کر ہم نے ابھی میں نے کہا نا کہ جس فن میں کلام ہو رہی ہو اصطلاح اسی فن کی ملحوظ اور معتبر ہوتی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ فن کرینہ ہوتا ہے، وہ علم کرینہ ہے کہ اس کے معنی
مثلاً اسم کے معنی وہ نہیں ہیں جو لغوی ہیں، اسم کے معنی وہ ہیں جو اصطلاح نحات میں ہوتے ہیں، اصطلاح اہل لغت میں ہوتے ہیں، بات سمجھے؟ تو علم نحو میں کلام ہے تو صحیح کے معنی نحویوں کے ہاں جو ہیں، علم صرف میں کلام ہے تو صحیح کے وہ معنی جو صرفیوں کے ہاں ہیں۔ تو یہ فن قرینہ بنتا ہے، تو جیسے فن قرینہ بنتا ہے اصطلاحی معنی کی تعیین پر، اسی طرح ہم متکلم کی حالت کو قرینہ بنا لیتے ہیں معنی کی تعیین پر۔ متکلم مسلمان ہے وہ معنی مراد نہیں لے گا جو فکر اسلامی کے متصادم ہو، اور ابداع کے معنی غیر مسبوق بالمادہ اور غیر مسبوق بالمدت ہونا یہ فکر اسلامی کے متصادم ہیں، اس لیے یہ معنی مصنف نے ارادہ نہ کیا ہوگا، بلکہ مصنف نے اس معنی کا ارادہ کیا جو متکلمین کے ہاں ہیں۔ وہ گفتگو فلسفہ اور منطق میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود معنی وہ مراد ہیں جو متکلمین کے ہاں معتبر ہیں۔ یہ توجیہ کی جا سکتی ہے، اور یہ توجیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمان ہے اس سے جو کفر ہے وہ حتی الوسع آپ اس کو کفر کو دفع کریں، کمزور سے کمزور قرینہ بھی ہو، کمزور سے کمزور جو ہے وہ احتمال بھی ہو، جب بھی اس سے کفر کو دفع کیا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہے اس پر اس کی تکفیر میں عجلت نہیں کی جائے گی، بلکہ اس سے کفر کو دفع کیا جائے گا۔ سمجھے بات کو؟ تو اب اگر ہم ابداع کو فلسفہ کی اصطلاح کے مطابق رکھتے ہیں تو یہ فکر اسلامی سے متصادم ہے، اور بالخصوص فکر اہل سنت سے متصادم ہے۔ بات ہے ذہن میں۔ ابن تیمیہ اس جانب، ابن تیمیہ کی فکر ہے کہ عالم قدیم ہے، قدیم عالم کا قدم نوعی کا قائل ہے، یہ ابن تیمیہ کی فکر ہے، ورنہ اہل اسلام میں سے کسی اور کی یہ فکر نہیں ہے، اہل سنت میں سے کسی کی یہ فکر نہیں ہے۔ اہل سنت اور اہل اسلام جو ہے وہ عالم کو حادث مانتے ہیں۔ کان اللہ ولم یکن شیء معہ، حدیث ہے رب تھا اور رب کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے سارے کا سارا بعد میں ہوا تو عالم حادث ہوا۔ بات ہے یہ ذہن میں۔ دلائل عقلیہ بھی موجود ہیں، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو جو بات میں کہہ رہا تھا کہ ابداع کے وہ معنی مراد لیں تو یہ فکر اسلامی کے ساتھ تصادم لازم آئے گا، تو ہم یہ توجیہ کر سکتے ہیں کہ ابداع کے گو وہ معنی ہیں، لیکن مصنف نے وہ اس معنی کا ارادہ کیا جو متکلمین کے ہاں ہیں۔ تو پھر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اصطلاح مناطقہ مراد ہونی چاہیے، تو ہم نے اس کا جواب کیا دیا، میں نے میری گفتگو میں اس کا جواب آ گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصطلاح قرینہ بنتی معنی کی تعیین پر، اور یہاں پر مصنف اور متکلم کی حالت قرینہ ہے معنی کی تعیین پر۔ متکلم کی حالت کیسے؟ وہ اہل اسلام میں سے وہ معنی کیوں مراد لے گا جو فکر اسلامی سے متصادم ہو؟ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ابداع نظام الوجود کے بارے میں جو گفتگو ہے مزید وہ پہلے ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کہا واخترع ماہیات الاشیاء، ماہیات جمع ماہیت کی ہے، تو ماہیت حقیقت اور ہویت، ما بہ شے من حیث ہوا اسے ماہیت کا نام دیا جاتا ہے، ما بہ شے من حیث التحقق اسے حقیقت کا نام دیا جاتا ہے، اور ما بہ شے من حیث التشخص اسے ہویت کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلا مرتبہ ماہیت کا ہے، اس میں ما بہ شے شیء، اس میں تحقق بھی ملحوظ نہیں ہوتا، وہ درجہ جس میں شے ہو اسے درجہ ماہیت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شے کا تحقق یہ حقیقت، اس کے بعد اس کا تشخص فی الخارج یہ ہویت۔ ہوا سے مصدر جعلی ہے نا، جیسے ماہیت، ماہیہ سے مصدر جعلی ہے، اصل میں تھا ماہیہ، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ما ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، تو ماہیہ سے مصدر جعلی یا اور تا لگا کر ماہیتن۔ اسی طرح ہوا، جب ہوا جو ہے نا، اب آپ اشارہ کریں گے کسی کی طرف، نشاندہی کریں گے کسی کی، تو اب یہ متشخص فی الخارج ہے، اب اس کی نشاندہی ہوتی ہے، تو ہوا کے ساتھ یا اور تا لگا دی گی ہویتن، سمجھے؟ تو ہوا سے مصدر جعلی ہویتن اور ماہیہ سے مصدر جعلی ہے ماہیتن۔ بات ہے یہ ذہن میں۔ تو مرتبہ کون سا ہے ماہیت کا؟ ماہیت کون سا مرتبہ؟ اشیاء کی ماہیات، ماہیت درجہ ہے شے کے، مطلب شے ہونے کا، ما بھی شے من حیث ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ماہیت ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں۔ کا واخترع ماہیات الاشیاء، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابداع کے اور اختراع کے معنی ایک ہیں،
متکلمین کی رائے لیں تو جب بھی ایک ہے، اور فلاسفہ کی رائے لیں جب بھی ایک ہے۔ تو فلاسفہ اور مناطقہ کے نزدیک اختراع کے معنی بھی یہی ہیں، غیر مسبوق بالمادہ اور غیر مسبوق بالمدت ہونا۔ بات ہے ہی ذہن میں، یعنی شے کا ایجاد ہو اور غیر مسبوق بالمادہ اور غیر مسبوق بالمدت ہو، یعنی جو معنی ابتداء کے تھے وہی معنی اختراع کے ہیں۔ اتنی بات آئی آپ کے ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب اس پر یہ اعتراض ہوگا، نظام وجود بے اعتبار الکمال، اسے آپ نظام ابتدائی کہتے ہیں، تو آپ کی اصطلاح کے مطابق وہ درست ہے بے اعتبار المجموع، ٹھیک ہے نا؟ تو اشیاء کی ماہیات کا اختراع، اشیاء کی ماہیات کا اختراع، اشیاء کی ماہیات کے لیے یہ لفظ بولنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اشیاء کی جو ماہیات ہیں وہ تو مثال وہ مسبوق بالمادہ بھی ہیں، مسبوق بالمدت بھی ہیں۔ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض تو اس کا جواب دیا جائے گا، اختراع مطلق ایجاد کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ خاص بول کر عام مراد ہے، یوں کہی کہ مقید بول کر مطلق مراد ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ تو اختراع کے معنی کہیں اوجدہ ماہیات الاشیاء، ماہیات اشیاء کا ایجاد فرمایا، ماہیات اشیاء کا ایجاد فرمایا۔ ورنہ جو معنی اصطلاحی میں نے آپ کو بتائے ہیں، فلاسفہ کے نزدیک جو اصطلاحی معنی ہیں وہ یہاں پر مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اشیاء کی جو ماہیات ہیں مسبوق بالمادہ اور مسبوق بالمدت ہیں۔ عاطف سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ابداع فرمایا نظام وجود کا اور ایجاد کی، اختراع بمعنی ایجاد کی ہو گئے مجازن، ٹھیک ہے، اور ایجاد فرمایا اشیاء کی ماہیات کو، کانا بے مقتضل جود، جود کے تقاضے کے مطابق۔ جی توجہ رکھیں کہ جود کیا ہے، افادت و ما ینبغی لمن ینبغی لا لغرض ولا لعوض، ٹھیک ہے، جو جس لائق ہے اس کو وہ چیز دے دینا، وہ دینا نہ کسی غرض کے لیے ہو اور نہ کسی عوض کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ افادت و ما ینبغی لمن ینبغی لا لغرض ولا لعوض، یہ جود ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ ایسے کریں کہ گدھے کے گلے میں لال ڈال دیں، لال سمجھتے ہیں نا جی؟ تو گدھے کے گلے میں لال ڈال دیں تو یہ جود نہیں ہے، اعطاء تو کہلائے گا لیکن جود نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ گدھے کو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ گدھا لال کو کیا کرے گا؟ اس کے گلے میں آپ نے ہیرے جواہرات کا ہار ڈال دیا، آپ نے گدھے کو سونے سے لاد دیا، جی اس کے اوپر جو ڈالی جاتے ہیں کپڑا وپڑا ڈالا جاتا ہے وہ آپ سونے کی تاروں سے جڑ دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لمن ینبغی نہیں ہے، تو ما ینبغی ہو لمن ینبغی ہو، سمجھے بات کو؟ ما ینبغی ہو لمن ینبغی ہو، جو جس کے لائق ہے، یہ مطلب ہے اس کا، کیا؟ جو جس کے لائق ہے اس کو وہ دینا، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی عوض کے۔ اب آپ نے اس سے کچھ لینا ہو، یہ جو آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اس امید پر کہ میرے مشکل وقت وہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا، یہ بھی جود نہیں ہے، غرض ہے نا، عوض کی تمنا بھی ہے۔ چلیں یہاں صرف غرض کر لیتے ہیں، عوض کی مثال آپ یہ لیں، بھائی کسی کو آپ نے کیا کیا، 1000 روپے دیے، اس سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، عوض ہے، یا کوئی اور چیز آپ نے اس پر احسان کیا اس بدلے میں کہ اس نے آپ پر احسان کیا ہے، عوض ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ ما ینبغی لمن ینبغی کا کو افادہ، جو جس لائق ہے اس کو وہ دینا، کسی غرض کے لیے نہیں اور کسی عوض کے لیے نہیں، توجہ ہے؟ یہ ہے جود۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اصل میں مصنف نے یہ جملہ یہاں پر کیوں کہا بے مقتضل جود واخترع ماہیات الاشیاء، پہلے کیا کہا؟ ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضل جود۔ توجہ رکھیں، یہ اس بات کی، آپ جو جود کرتے ہیں نا، آپ جو
جود کرتے ہیں، سخا کرتے ہیں، اس میں غرض ملحوظ ہی نہیں ہے، عوض ملحوظ ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا جو نفع ہے آپ نہیں چاہتے اس کا نفع میری طرف لوٹے. بات ہے ذہن میں. تو مصنف نے یہ جملہ یہاں پر اس لیے فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ نظام وجود اور ماہیات الاشیاء کا فائدہ ذات باری تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹ رہا. یہ وہی بات ہے جو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق اگر اتقا قلب من قلوب العالم جمع ہو جائے، سارے کے سارے انتہائی پارسا بن جائیں، تو رب کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، رب کی بادشاہی میں اضافہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر افجر قلب من قلوب الخلائق پر جمع ہو جائے تو اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. بات سمجھے. تو مخلوق کا ذات باری تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مخلوق کی طرف سے کوئی نفع نہیں ہے جو اس ذات والا کی جانب لوٹتا ہو. تو لہٰذا یہ ابداع اور اختراع کسی غرض کے لیے نہیں ہے، کسی فائدہ کے حصول کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لا لغرض ولا لعوض ہے. میری بات سمجھ رہے ہو. اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے اس نے کہا بمقتضی الجود، اختراع بمقتضی الجود، لم یخترع لغرض لم یخترع لعوض، انما اخترع بمقتضی الجود. بات نہیں سمجھے ہو. ٹھیک ہو گیا. اور ایجاد فرمایا چیزوں کی ماہیات کو جود کے تقاضے کے مطابق. کن وانشأ بقدرتہ انواع الجواہر العقلیہ، وانشأ بقدرتہ انواع الجواہر العقلیہ. توجہ رکھیں، پہلے سمجھیں کہ جواہر عقلیہ کیا ہے. جواہر عقلیہ عقول اشرا کا نام ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فلاسفہ کی یہ رائے یہ ہے، فلاسفہ کی یہ رائے ہے کہ عقل اول کا صدور ہوا ذات باری عز اسمہ سے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ واحد من کل وجوہ، واحد من کل وجوہ سے لم یصدر الا واحد، اس سے صرف ایک ہی صادر ہو سکتا ہے اور وہ ہے عقل اول. تو پھر عقل اول میں دو جہتیں ہیں، تو ایک جہت سے اس نے عقل ثانی کو، عقل ثانی اس سے صادر ہوئی، ایک جہت سے فلک اول. ٹھیک ہے نا. تو اب ثانی سے عقل ثالث فلک ثانی، عقل ثالث سے عقل رابع فلک ثالث. اب افلاک آگے تخلیق کا تخلیق نہیں کر رہے، افلاک سے آگے کوئی چیز صادر نہیں ہو رہی، عقول سے صادر ہو رہی ہے. عقل اول سے ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع اور عاشر. تو جو ہے تو یہ کیا ہے، یہ عقل اول سے عقل عاشر تک. عقل اول سے عقل تو ثانی ہے، فلک اول ہے. عقل تاسع سے عقل عاشر ہے لیکن فلک تاسع ہے، اس لیے عقلیں ہو گئی ہیں 10، فلک ہو گئے 9. یہ فلاسفہ کی رائے ہے. بات ہے یہ ذہن میں، یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو عقلیں ہیں، عقول اشرا ہیں، ایک تو آپ دیکھیں کہ ان کو یہ 10 عقلیں مانتے ہیں، 10 عقلیں مانتے ہیں، اور پھر ان میں اختلاف نوعی مانتے ہیں. تو جو ہے ان میں اختلاف نوعی ہے، یہ نوع کے اعتبار سے مختلف ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک نوع کی یہ 10 جو ہے وہ افراد ہوں. انسان ایک نوع ہے نا، ان کے نزدیک انسان ایک نوع ہے، اس کے مرد بھی اس کا ایک فرد ہے، عورت بھی اس کا ایک فرد ہے. مرد اور عورت میں اختلاف نوعی نہیں ہے. سمجھو بات کو، مرد اور عورت میں اختلاف نوعی نہیں ہے، سندھی اور پنجابی میں اختلاف نوعی نہیں ہے. بات ہے یہ ذہن میں. تو اختلاف نوعی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی ماہیت مستقل ہے. ٹھیک ہے نا. ہر ایک جو ہے نا بذات، اپنی ذات کے اعتبار سے دوسرے کے مغایر ہے. بات آ رہی ہے ذہن میں. ٹھیک ہے. تو اختلاف نوعی کیا ہے، انسان ایک نوع ہے اور اس کے افراد میں اختلاف نوعی نہیں ہے. لیکن کیا ہے، ان کیا یہ کہتے ہو عقلیں 10 ہیں، ہر ایک عقل مستقل نوع ہے. عقل اول مستقل نوع ہے، عقل ثانی مستقل نوع ہے. یہ مطلب ہے انواع الجواہر العقلیہ کا. الجواہر العقلیہ سے مراد ہیں عقول اشرا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. لفظ انواع کیوں بولا؟
لفظ نو کیوں بولا؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لفظ نو اس لیے بولا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جواہر عقلیہ میں اختلاف نوعی ہے، جواہر عقلیہ میں اختلاف نوعی ہے، اختلاف ذاتی اسی کو بولتے ہیں، جواہر عقلیہ میں اختلاف ذاتی ہے، اختلاف نوعی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک نو کے 10 افراد ہوں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ انشأ بقدرت ہی، اپنی قدرت سے، تو بھئی یہ کہا نا اپنی قدرت سے، یہ انشاء فرمایا اپنی قدرت سے، یہ لفظ قدرت بولنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ توجہ ہے؟ اصل میں جو کمالات یہ مانتے ہیں عقول عشرہ کے، عقول عشرہ کے جو کمالات یہ مانتے ہیں، یہ کمالات جو ہے وہ رب جل وعلا کی کمال قدرت کا مظہر ہے۔ تو جو ہے یہ رب جل وعلا کی کمال قدرت کا مظہر ہیں، تو لہٰذا اس لیے کہا انشأ بقدرت ہی۔ اب آپ سمجھے نا بات کو، بات یہ کہ ایک چیز بنائی گئی، آپ نے ایک چیز بنائی اور وہ آپ کی مہارت، آپ کی سمجھداری، آپ کی بالغ فکری، اس کا وہ نمونہ ہے۔ کچھ چیزیں آپ بناتے ہیں اس میں یہ جھلک نظر نہیں آتی، اور کچھ چیزیں وہ آپ بناتے ہیں جن میں اس قسم کی جھلک نظر آتی ہے۔ سمجھے نا؟ یہ صرف سمجھانے کو جملہ بولا، تشبیہ و تمثیل مقصود نہیں ہے۔ تو فلاسفہ جنہیں عقول عشرہ کہتے ہیں، بعض اوقات یہ کہتے ہیں بھئی عقول عشرہ سے مراد عقلوں سے مراد فرشتے ہیں، بعض اوقات یہ عقول کہتے ہیں انہیں لسان شرع میں فرشتوں کا نام دیا جاتا ہے، جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرائیل ہیں، اسرافیل ہیں۔ بعض اوقات فلاسفہ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم عقلیں مانتے ہیں انہیں تم فرشتے مانتے ہو، لسان شرع میں ان کو ملائکہ کا نام دیا جاتا ہے۔ بات آئی آپ کے ذہن میں؟ تو آپ چلیں فرشتہ لے لیں جس کو یہ عقل قرار دے رہے ہیں، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو لے لیں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی ذات والا جو ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اللہ رب العالمین نے کتنی قوت دی، ذی قوت عند ذی العرش مکین، ٹھیک ہے نا؟ طاقتوں والی شخصیت، طاقتوں والی ذات، تو اتنی طاقتوں والی اور اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات، تو ایک کمال قدرت کا مظہر ہوا نہ ہوا؟ بات ہے ہی ذہن میں؟ تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف نے کہا انشأ بقدرت ہی، یہ جو جواہر عقلیہ کے انواع ہیں ان کا انشاء یہ قدرت کاملہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ جواہر عقلیہ کی انواع قدرت کاملہ کا مظہر ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ قدرت کا بیچ میں انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ بات سمجھے؟ اور انشاء فرمایا اپنی قدرت کاملہ سے جواہر عقلیہ کی انواع کو۔ تو آپ سمجھ گئے کہ قدرت کے معنی کیا ہو گئے؟ قدرت کے معنی ہو گئے جو ہے وہ قدرت کا جو لفظ ہے وہ اس لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہے قدرت کاملہ، اور انواع کا جو لفظ ہے وہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ انواع کا جو لفظ ہے وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جواہر عقلیہ میں اختلاف نوعی پایا جاتا ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ اس کے بعد کہا وَأَفَاضَ بِرَحْمَتِهِ مُحَرِّكَاتِ الْأَجْرَامِ الْفَلَكِيَّةِ۔ ذہن میں رکھیں، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جواہر عقلیہ ہیں اور جواہر عقلیہ کے ساتھ ساتھ تعلق ہے افلاک کا، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رکھیں جرم اور جسم، جرم اور جسم ہم وزن اور ہم معنی ہے فلاسفہ کے ہاں، مناطقہ کے ہاں، ٹھیک ہے؟ جرم اور جسم یہ ہم وزن بھی ہے اور ہم معنی بھی ہے، جرم کے معنی جسم ہی کے ہیں فلاسفہ کی نظر میں۔ اتنی بات آئی آپ کے ذہن میں؟ پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اجسام ہیں عنصریہ اور اجسام فلکیہ۔ اجسام کی دو بڑی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، عنصریہ اور فلکیہ۔ کون کون سی؟ فلکیہ بھی اجسام ہیں، تو لیٹ ہے نا، جیسے ڈھیلا آدمی ہے، تو اجسام جو فلکیہ ہیں وہ بھی اجسام ہیں، جو عنصریہ وہ بھی اجسام ہیں۔ فلکیہ میں اور عنصریہ میں ہیں دونوں اجسام، لیکن فلکیہ کے لیے اجرام کا لفظ بکثرت استعمال ہوتا ہے۔
صرف استعمال کی بات ہے، معنی مختلف نہیں ہے فلاسفہ کے ہاں، بات سمجھ رہے ہو؟ فلاسفہ کے ہاں معنی مختلف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اجرام اور اجسام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ہم وزن ہیں ہم معنی ہیں، فرق صرف استعمال میں آتا ہے کہ جو فلکیہ اجسام میں انہیں بکثرت اجرام کہہ دیا جاتا ہے، اور جو عنصریہ اجسام میں انہیں بکثرت اجسامی بولا جاتا ہے۔ اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے بولا اجرام فلکیہ، بات وہی اجسام فلکیہ۔ اتنی بات آئی ذہن میں؟ دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو حوادث ظاہر ہو رہے ہیں نا جہان میں، جی ابھی عاطف جو کبھی سر ایسے ہلا رہا ہے اور کبھی ایسے ہلا رہا ہے، جی تو یہ جو حوادث ظاہر ہوتے ہیں دنیا کے اندر، تو ان حوادث کے پیچھے جو امر کار فرما ہے وہ افلاک کی حرکت ہے فلسفہ کے نزدیک، ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک ایسی ہے یہ بات، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے اس جملے کی، بات ہے ذرا میں، ذات باری عز اسمہ، خود ذات باری تعالی ہر ایک شے کی خود خالق ہے، اشیاء کی نسبت بلا واسطہ رب کریم جل مجدہ کی طرف ہے، سمجھے نا، یہ عقل ثانی کی نسبت کرتے ہیں عقل اول کے واسطہ سے، فلک اول کی نسبت کرتے ہیں عقل اول کے واسطہ سے، ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک ہر چھوٹی اور بڑی چیز اس کی نسبت بلا واسطہ ذات باری تعالی عز اسمہ کی طرف ہے، بات سمجھے، بلا واسطہ، تو جو ہے بہرحال ان کی جو فکر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو اجرام فلکی، یہ جو حوادث عالم ہیں فلک کے تاسے کے نیچے جو حوادث عالم ہیں، جو ہو رہا ہے، ان کے پیچھے جو افلاک ہیں ان کی حرکت کا دخل ہے، افلاک کی حرکت، اس سے اچھائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، زندگی ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہو گئے حرکات افلاک، عالم کے حوادث کے پیچھے امر کار فرما کے ہے حرکات افلاک، کیا تو جو ہے، تو حرکات افلاک کے پیچھے کیا ہے، کیا اس کے محرکات، نہیں سمجھے؟ حرکات افلاک کے پیچھے پھر کیا ہے، حرکات، دیکھیں نا پورے جہان میں جو حوادث ہیں ان کے پیچھے ہیں حرکات افلاک، حرکات افلاک کے پیچھے کیا ہے، کا محرکات، ان کے مبادی حرکت، ذہن میں رکھیں، کہتے ہیں وہ جواہر جن کا تعلق ہے افلاک کے ساتھ، وہ جواہر ہیں جو متعلقہ بالافلاک ہیں، اور افلاک کی حرکات، افلاک کے تحرکات کے وہ مبادی بنتے ہیں، تو جو ہے نہیں، محرکات کسے کہتے ہیں، محرکات الاجرام الفلکیہ، وہ جواہر ہیں جو متعلق بالافلاک ہیں، اور وہ کہ جو ہیں افلاک کے تحرکات ان کے مبادی ہیں، محرکات افلاک، محرکات اجرام فلکیہ وہ جواہر ہیں جن کا افلاک کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ افلاک کے تحرکات کے مبادی ہیں، وہ افلاک کے تحرکات کے مبادی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے محرکات۔ عالم کے حوادث کا تعلق تحرکات افلاک سے، اور تحرکات افلاک کا تعلق محرکات سے، اور محرکات کا ایجاد فرمایا کس نے، ذات باری تعالی نے، تو جو ہے، تو یہ واسطہ در واسطہ ذات باری عز اسمہ کی جانب نسبت کر رہے ہیں، میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، تو بہرحال یہ کہہ رہا ہے کہ افادہ، یہ افادہ فرمایا رب کریم جل مجدہ نے، تو جو ہے یہ رب کا افادہ ہے، رب نے یہ فیض عطا فرمایا ہے، یہ فیض الہی ہے، یہ کیا ہے، یہ فیض الہی ہے، کیا کہ افادہ محرکات الاجرام الفلکیت، تو جو ہے نہیں ہے، اصل میں یوں سمجھے نا، اگر اجرام فلکیہ نہ ہوتے، آپ یوں سمجھیں کہ بھئی ذات باری عز اسمہ اجسام فلکیہ، اجرام فلکیہ کے محرکات، شاہ جی آرام کریں جا کر جی، تو محرکات فلکیہ کے، اجرام فلکیہ کے محرکات نہ ہوتے تو اجرام فلکیہ میں حرکت نہ ہوتی، بولے، اور اجرام فلکیہ میں حرکت نہ ہوتی تو عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا، جی تو عالم میں کچھ بھی نہ ہوتا،
تو یہ جو ہو رہا ہے افلاکی حرکت سے ہے، افلاکی حرکت محرکات سے ہے، یہ اس کی رحمت ہے نا، اس کی رحمت بنی نہ بنی کہ محرکات کا افادہ فرمایا. اگر محرکات نہ ہوتے تو افلاک میں حرکت ہی نہ آتی، افلاک میں حرکت ہی نہ آتی، اس عالم میں ہوتا ہی کچھ نہیں. تو یہ عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے کرم سے ہو رہا ہے، اس کی عنایت سے ہو رہا ہے کہ اس نے محرکات کا افادہ فرما دیا. تو جو ہے نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، بات رحمت کی کر رہے ہیں، لیکن یہ جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی واسطہ در واسطہ نسبت کر رہے ہیں. یہ واسطہ در واسطہ نسبت جو ہے یہ اپنی جگہ پر غلط ہے، ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین نے یہ محرکات کا افادہ فرمایا، اس کی رحمت ہے. اگر رحمت کیسے ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. رحمت ایسے ہے کہ اگر محرکات اجرام فلکیہ نہ فرماتا تو اجرام فلکیہ میں حرکت نہ ہوتی تو اس پورے جہان میں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ دن نہ رات، نہ زندگی نہ موت، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ اجرام فلکیہ حرکت میں آئے تو یہ سارا کچھ ہوا. تو چونکہ اجرام فلکیہ کے حرکت میں آنے سے سارا کچھ ہوا، اور اجرام فلکیہ کا حرکت میں آنا اپنے مبادی اور محرکات پر موقوف ہے. تو محرکات تھے تو حرکت ہوئی تھے. یہ عالم رنگ و بو، اس میں جو کچھ ہوا وہ ہوا. تو لہٰذا یہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس نے محرکات کا افادہ فرما دیا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اس انداز میں نظام عالم کو بیان کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو بتایا کہ ہمارے نزدیک ہر شے کی نسبت بلا واسطہ رب جل وعلا کی جانب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور افادہ فرمایا اپنی رحمت سے اجرام فلکیہ کے محرکات کا. تو جو ہے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کیوں ہوتا ہے. تو چونکہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، لیکن حضور فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا بھی، شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. اور وہ درود کی صورت میں معنی کریں. اور صلاۃ ہو نفوس قدسیہ کی ذوات پر. نفس قدسیہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر وہ تمام جو نو کے لیے ممکن ہو، وہ تمام جو نو کے لیے ممکن ہو، اس کے استحصال کا، اس کے استحصال دفعی یا قریب استحصال دفعی کا ملکہ ہو. تو جو ہے نہیں، نفس قدسیہ اصطلاح مناطقہ میں نفس قدسیہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جس قدر علوم ممکن ہیں نو کے لیے، اس نو کے لیے جس قدر علوم ممکن ہیں ان تمام تر علوم کا استحصال دفعی یک لخت، جسے حدث کا نام دیا جاتا ہے، حدث ثا والا نہیں سین والا، ٹھیک ہے، استحصال دفعی یا قریب استحصال دفعی اس کا ملکہ ہے آ جائے، یہ نفس قدسی ہے. تو جو ہے جمیع ما یمکن للنو، اس کو یوں سمجھیں کہ انسانوں کے لیے جتنے علوم ہو سکتے ہیں، جی انسان کے لیے جتنے علوم ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے علوم، تو جو ہے وہ سارے کے سارے علوم جو ہیں جو بھی ممکن ہے انسان کے لیے، اس سب کا سب اس کا استحصال دفعی، یہ نہیں ہے کہ 50 سال وہ تعلیم و تعلم کے بعد حاصل ہو، نہیں، یک لخت، یا یک لخت نہ ہو تو یک لخت کے قریب ہو. اس کے استحصال، اس استحصال دفعی کا ملکہ ہو، یا استحصال دفعی ہے استحصال دفعی کے قریب، اس کا ملکہ کیفیت رس کا نفس کا نام ہے. سمجھے بات کو؟ کیفیت رس کا نفس جب ہوتی ہے اب یہ ملکہ کہلاتی ہے. تو جب ملکہ حاصل ہو جائے تو یہ ہے نفس قدسیہ. تو جو ہے یہ ہے نفس قدسیہ اصطلاح مناطقہ کے مطابق. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا عام جو نفوس ہیں یہ نفوس قدسیہ نہیں کہلاتے. ویسے تو قدسیت ہے طہارت کے لحاظ سے، ہم تو ان نفوس کو بھی نفوس قدسیہ کہیں گے جو طاہر ہیں، جو مطہر من الادناس ہیں، جو مطہر من الذنوب والآثام ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کی جو اصطلاح ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ نفس قدسیہ وہ نفس ہے کہ جس کے لیے جمیع ما یمکن للنو، جمیع ما یمکن للنو اس کے استحصال دفعی یا قریب استحصال دفعی کا ملکہ حاصل ہو جائے، اب وہ نفس قدسیہ ہے. توجہ رکھیں. تو جو ہے
اس اصطلاح کے مطابق پھر کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا اور دیگر جو ہیں نفوس قدسیہ جو ذوات ہیں، آپ دیکھ لیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس کمال سے نوازا، اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ سمجھے بات کو؟ تو ہمیں اصطلاح فلاسفہ کے مطابق گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصطلاح شرع جو شرع حضور لے کر آئے ہیں اس کے مطابق بھی گفتگو کریں، جب بھی حضور بے مثال اور با کمال اور وہ شخصیت ہیں کہ جس ذات والا کی نظیر تحت امکان ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اور درود ہو نفوس قدسیہ کی ذوات پر۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب اصل میں کیا ہوتا ہے، اصل میں نے آپ کو بتایا کہ جو جوہر ابتدائی تھا اس میں نزول ہوا، اب یہ جو قدورات انسی، قدورات حیجولہ ہیں، قدورات مادہ ہیں، یہ اس پر پردے کی صورت بن گئی۔ تو نفس قدسی کب بنتا ہے؟ پہلے یہ بتایا کہ ہوتا کون سا ہے، پہلے یہ بتایا کہ نفس قدسی ہوتا کون سا ہے، اب بنتا کیسے ہے؟ ذہن میں رکھنا، انسانی قدرات سے منزہ جب ہو جائے وہ، میں نے پچھلی درس میں آپ کو بتایا تھا، گویا کہ ایک گھیرا ہے، ایک پنجرہ ہے، یہ حیولہ، یہ جو عناصر ہیں، یہ روح کے لیے ایک پنجرہ ہے۔ اب اس پنجرے کی قید جب آزاد ہو جائے اور نفس ترقی کر جائے، جب نفس ترقی کر جائے اب یہ نفس قدسیہ بن جاتا ہے۔ اب اس پر جو کچھ بھی جو ہے نا وہ جوہر اول، عقل اول کے اندر جو منتقش ہے وہ سارا اس میں منعکس مانا جاتا ہے، وہ سارا اس میں کے اندر منعکس ہے۔ جیسے بعض ہمارے صوفیاء نے اس انداز میں بھی تعبیر کیا کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ جس کے دل پر اس کا وہ اس کی تجلی پڑتی ہے، عکس پڑتا ہے۔ جی سامنے کتاب رکھی ہے نا، اس کے سامنے آئینہ رکھ دو، جب آئینہ رکھ دو تو جیسے کتاب میں نظر آ رہا ہے اسی طرح جو ہے وہ آئینے میں بھی نظر آ رہا ہے، جیسے شاہ صاحب ابھی خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ سارے کا سارا۔ جی تو اب کیا ہے، اس میں جو اس کتاب میں نظر آ رہا ہے وہ اس آئینے میں بھی نظر آ رہا ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو اب جب دل آئینہ بن جاتا ہے، اب اس کے اندر وہ ساری کی ساری جو ہے وہ عبارات اور سارے کے سارے مندرجات، بعض صوفیاء کی یہ رائے ہے۔ تو بہرحال میں جو بات کر رہا تھا کہ نفس قدسی قدورات انسیہ سے جب نفس منزہ ہو جاتا ہے اب یہ قدسیہ بن جاتا ہے۔ تو جو ہے پہلے بتایا کہ نفس قدسیہ کہتے کس کو ہے، مناطقہ کے نزدیک، اب بتایا بنتا کیسے ہے۔ بات سمجھے؟ اسی بات کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا المنزہات عن القدورات الانسیہ۔ جی اور صلاۃ والسلام ہو نفوس قدسیہ کی ذوات پر جو منزہ ہیں قدورات انسیہ سے۔ یہ تو سب پر بھیجا نا، اب کیا کہہ رہے ہیں، خصوصاً ہمارے سردار جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے نا، خصوصاً ہمارے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کا صاحب الآیات والمعجزات، آیات عام ہے معجزہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا مطلب معجزات کا ذکر تخصیص بعد از تعمیم ہو گئی۔ پہلے کہا صاحب الآیات، نشانیوں والے، دلائل والے، لیکن دلیلیں بہت سی ہو سکتی ہیں، معجزہ وہ دلیل ہے جہاں پر عقل بس کر جاتی ہے۔ سمجھے بات کو؟ اس لیے کہا صاحب الآیات تو ہیں، اس کے ساتھ صاحب معجزات بھی ہیں، صاحب آیات و معجزات۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، تو آپ کی آل اور اصحاب کیا کہا، التابعین للحجج والبینات۔ بات یہ کہ وہ دلائل کے پیروکار ہیں، وہ محض مقلدین نہیں ہیں کہ بھئی جو کہہ دیا گیا انہوں نے سن لیا اور اس پہ غور و فکر نہیں کی، نہیں، دلائل و بینات کے پیروکار ہیں، اس لیے ہم ان کی کیا کر رہے ہیں، ہم ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک۔